صفحہ نمبر 227 آیت نمبر 199 سورۃ الاعراف 9واں پارہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: خذ العفو، معافی کو لازم پکڑیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور حکم کیجیے نیک کام کا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور کنارہ کیجیے جاہلوں سے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور جب کبھی شیطان کی طرف سے کوئی ابھارنے والا کوئی ابھارے، فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ میں آئیے، انہ سمیع علیم، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب کوئی گزرنے والا ان کو مس کرتا ہے شیطان، تذکروا، تو فوراً چونک جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، واخوانهم یمدونہم فی الغی، اور جو ان کے بھائی ہیں شیطان کے تو وہ ان کو کھینچتے ہیں گمراہی میں، ثم لا یقصرون، اور ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس سے پچھلی آیات میں آپ نے پچھلے درس میں سنا کہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے عقائد اور نظریات پہ
بڑی ضرب لگائی۔ جن پہ ان کے نظریات تھے کہ یہ ہماری سنتے ہیں اور ہماری سن کر اللہ سے ہمارے کام کرواتے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، تو رب العالمین نے واضح انداز میں فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، اس لیے ان سے اپنے عقائد ہٹاؤ۔ یہ سنتے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، یہ کرواتے ہیں، اور ایک اللہ پہ اپنا عقیدہ اور نظریہ جماؤ کہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، بیڑیوں سے پار لگانے والا، سمندروں سے، بھنور سے کشتیوں کو، بیڑوں کو، جہازوں کو بچانے والا اور بگڑیاں بنانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ جن جن کو تم سمجھ رہے ہو نا کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، فرمایا یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ کو پہچانو، اللہ کی قدر کرو۔ تو ظاہر بات ہے جب ان کے نظریات پہ ضرب لگنی تھی تو ان کو غصہ تو آنا تھا۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں تو پہنچانی تھیں، کیونکہ سب سے بڑھ کر انسان کو اپنے عقیدے اور نظریے سے پیار ہوتا ہے، اس کے لیے وہ جان بھی دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور جن کو وہ صادق اور امین سمجھتے تھے، جان سے بھی زیادہ محبت اور پیار کرتے تھے نبی علیہ السلام سے، جب یہ عقیدے کی بات آئی نا تو سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہی چچا ابو لہب جس نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، اتنی خوشی منائی، خوشی میں آ کر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، باندی کو آزاد کر دیا، لیکن جب یہ عقیدے کی بات آئی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ ہی کو سب کچھ سمجھ لو، کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، صرف اللہ کو سمجھ لو، تو وہی مقابلے میں آ کر کھڑا ہوا اور پتھر اٹھا کے مارا نبی علیہ السلام کو۔ یہ وہی چچا تھا۔ آج جب پیدائش کے 43 سال کے بعد کوہ صفا پہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر یہ دعوت دے رہے تھے، تو سب سے پہلا یہی شخص تھا جس نے کوہ پتھر اٹھا کے مارا اور کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا یہاں پہ؟ یہ بات سنانے کے لیے، یہ چوٹ پہنچانے کے لیے تو نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا تھا؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رب العالمین نے صبر کا پیکر، اخلاص کا پیکر بنا کے بھیجا۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ پریشان نہ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے پچھلے انبیاء کرام کے واقعات سنائے، تسلیاں دیں، اے میرے پیارے پیغمبر تسلی رکھو۔ یہ آیت بھی تسلی کے لیے نازل ہے، خذ العفو، اے میرے پیارے پیغمبر پریشان نہ ہو، وہ معاف کر دو، معاف کر دو۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بڑھ کر بڑی بڑی تکلیفیں آئیں گی، اس سے بھی بڑھ کر آئیں گی۔ لیکن آپ کا کام یہ ہے
خذ العفو، معاف کرتے رہو، معافی کو لازم پکڑو، وأمر بالعرف، اور بس آپ نیکی کی تلقین کرتے رہو، دعوت توحید دیتے رہو، اس میں آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ وأعرض عن الجاہلین، باقی رہا ان کے ساتھ بحث مباحثہ، الجھنا، تو الجھنے سے، بحث مباحثے سے آپ پرہیز کیجئے، ان کے ساتھ بحث مباحثے میں نہیں پڑنا۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کیونکہ جب کوئی نیک بندہ اللہ کا، اس کا کسی جاہل سے واسطہ پڑ جاتا ہے تو وہ اس سے الجھتا نہیں ہے، بلکہ اس کو سلام کہہ کے آگے گزر جاتا ہے۔ آپ کا کام ہے بس ان کو سمجھاتے رہنا، نہیں سمجھتے نہ سمجھے، آپ کا کام منوانا نہیں، آپ کا کام سمجھانا ہے، سمجھاتے رہو۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں تکالیف برداشت کی ہیں۔ 13 سال مکہ میں تو تکلیفیں ہی برداشت کرتے رہے، تکلیفیں ہی برداشت کرتے رہے۔ صحابہ کرام کو بھی صبر کی تلقین، صبر کی تلقین۔ ایک دفعہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی تکلیفیں برداشت کی، اس مرد مجاہد نے بہت تکلیفیں برداشت کی۔ ابتدائے اسلام کے اندر ہی یہ مسلمان ہو گئے، بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑے صبر سے کام لیا۔ جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں پہ زخموں کے نشان نہ ہوں۔ ظالم تپتے انگاروں پر ان کو لٹا دیتے اور ان کے زخموں سے خون اور پیپ نکل نکل کر وہ ان انگاروں کو بجھاتی تھی، اور وہ پورے وجود کے اوپر نشان ہی نشان پڑے۔ ایک دن آگے، یا رسول اللہ اب تو برداشت سے باہر ہو چکی ہیں تکلیفیں، برداشت سے باہر ہو چکی ہیں، کیا کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اے خباب، ابھی سے پریشان ہو گئے؟ تمہارے ساتھ تو ابھی تک ہوا ہی کچھ نہیں ہے، ہوا ہی کچھ نہیں۔ تم سے پہلے لوگوں کے جسموں کے اندر لوہے کی کنگھیاں پھیری گئیں، ان کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا، اور ان کے جسموں کو گرم کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر ان کو بھون دیا گیا۔ اس حد تک ان کے ساتھ ظلم ہوئے، تمہارے ساتھ تو ابھی تک ہوا ہی کچھ نہیں ہے ان کے مقابلے میں، اور ابھی سے تمہاری زبان پر شکوے شروع ہو گئے۔ اچھا، ان کی تکلیفوں کو دیکھیں کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے کیا تکلیفیں برداشت کی، اور آج ہم دیکھ لیں، ہم اپنا محاسبہ بھی کریں نا ساتھ ساتھ۔ یہ قرآن صرف انہی کے لیے تو نہیں تھا، یہ اسلام صرف انہی کے لیے تو نہیں تھا، یہ ہمارے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ تعلیمات۔ ہم نے بھی اس پہ ڈٹ جانا ہے، ہم نے بھی اس پہ صبر سے کام لینا ہے۔ آج ہمارے اوپر تھوڑی سی کوئی مشقت آتی ہے تو ہم واویلا شروع کر دیتے ہیں، ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور جب سے جی بس بڑے ہوئے ہم دیکھ ہی رہے ہیں، ہم تو تکلیفوں میں گزر رہے ہیں، ہمارا وقت تو تکلیفوں میں ہی گزر رہا ہے، مصائب میں ہی گزر رہا ہے۔ تو اس دین اسلام میں صبر سے کام لینا پڑتا ہے، تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ انبیاء نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات آپ کو یاد نہیں؟ ایسی ایسی تکلیفیں آپ کو دی گئیں۔ ایک دفعہ آپ مسجد نبوی میں مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے تو ظالموں نے اونٹ کی اوجری لا کے نبی اسلام کے اوپر ڈال دی، اونٹ کی اوجری ڈال کے نبی علیہ السلام کے اوپر ڈال دی۔ یہ صورتحال ہے۔
ہجرت کے واقعات کو دیکھ لیں، ہجرت کا واقعہ، یہ اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو چھوڑنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں ہجرت کرنی پڑی؟ انہی کے مظالم سے تنگ آ کر، ظلم و ستم سے تنگ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے۔ پھر بھی دعائیں کرتے رہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا کر، یہ جانتے نہیں، اگر ان کو علم ہوتا تو پھر یہ مجھے مان لیتے، مجھے نبی تسلیم کر لیتے، مجھے نبی اور رسول مان لیتے، میری دعوت کو قبول کر لیتے۔ تو رب العالمین نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف، اے میرے پیارے پیغمبر ان کو معاف کر دیجیے، بڑے دل سے کام لیجیے، اپنا حوصلہ بڑھائیے، اپنا دل بڑا کیجیے، وامر بالعرف، اور نیکی کی تلقین کرتے رہیے، واعرض عن الجاہلین، اور ان کے ساتھ الجھنے سے پرہیز کیجیے۔ جیسے صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو انہوں نے پھر ویسے ہی کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے قریبی ایک ساتھی تھے، حر بن قیس، ان کے مہمان آ گئے، کہنے لگے جی میری ملاقات حضرت عمر سے کروائیے، رشتہ دار تھا ان کا قریبی۔ اچھا جی ملاقات کروا دی، جب ملاقات کروائی نا تو وہ بڑی بھڑاس نکالنے لگا، اور جی آپ بڑے ظالم ہو، نعوذ باللہ، آپ بڑے ظالم ہو، آپ ہمیں دیتے کچھ نہیں ہو، جتنا ہمارا حق ہوتا ہے اس سے کم دیتے ہو، ہمیں بڑھا کر مال نہیں دیتے، اور ہمارے فیصلے آپ درست نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، بڑے عجیب عجیب جملے بولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ اس کو کوئی نہ کوئی سزا مل جاتی، امیر المومنین سے اس طرح کی باتیں، اور وہ بھی عادل خلیفہ جن سے پوری امت مسلمہ خوش تھی، یہ آ کے سامنے عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ حر بن قیس کہنے لگے، یہ آیت یاد دلائی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معاف کر دیجئے، یہ جاہل ہے، یہ جاہل ہے، اس کو معاف کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی آیت پڑھی جاتی تھی تو وہ اپنے آپ کو اس طرح نرم کر لیتے جیسے کہ ابھی ان کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس انداز سے ان کی تربیت تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی، کہ قرآن کی تعلیمات کے سامنے موم ہو جاتے تھے، اور ہم مزید سیکھ پا ہوتے ہیں، ہمیں کوئی سمجھانے والا سمجھانے کی اس وقت کوشش کرے نا، ہم تھوڑے سے اور غصہ دلاتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، اور تھوڑے سے چوڑے ہوتے ہیں، ہمارا وہ جو جذبہ ہوتا ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، لوگ پیچھے کھینچتے ہیں، یہ آگے بڑھتا ہے۔ آج جو لڑائیاں ہوتی ہیں تو لڑائیوں میں دو چار بندے ان کو پیچھے، دونوں طرفوں کو پیچھے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے چھڑا کے بڑھ کے ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے اس کے ساتھ جوڑو، اعط من حرمک، جو آپ کو کچھ نہ دے، آپ کو محروم کرے، آپ پھر بھی اس کو عطا کرو، پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو، اس کو دو، واعف عمن ظلمک، اور جو آپ کے اوپر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دو، جو آپ پر ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کو معاف کر دو۔ یہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، یہ ہیں اسلام کی تعلیمات۔
اللہ ہمیں ان پر چلنے والا بنائے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم کرتے رہو، نیکی کا کام نہیں چھوڑنا، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ نہیں چھوڑنا۔ یہ ہر بندے کا فریضہ ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، جہاں تک اس کا بس چلتا ہے، تو وہ اس دعوت کو آگے پھیلائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو کہ تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، ہر بندہ نگران ہے، اور اس کے ماتحت ایک رعایا ہے۔ جیسے ایک ملک کا حاکم ہوتا ہے، اسی طرح ہر بندہ حاکم ہے اور اس کے ماتحت رعایا ہے۔ گھر کا سربراہ وہ اپنے گھر والوں کا حاکم ہے، اس کے گھر والے اس کی رعایا ہیں، اس کے بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے جو ماتحت چھوٹے بہن بھائی ہیں، وہ سارے اس کی رعایا میں شامل ہیں۔ اب ان سارے معاملات میں بہن بھائی، چھوٹے، اولاد، بیوی، یہ وہ سارے، یہ اس بندے کے ماتحت ہیں، ان سے پوچھ ہوگی، اپنے اہل و عیال کے بارے میں پوچھ ہوگی، کیا اس نے نیکی کی تلقین کی، نیکی کا حکم کرتا رہا یا نہیں کرتا رہا، ان کو دین کے اوپر لگائے رکھا یا نہیں لگائے رکھا، ان کی اصلاح کرتا رہا یا نہیں کرتا رہا، یا الٹا گھر میں بے حیائی کے سامان مہیا کرتا رہا۔ میں تو چلو جا رہا ہوں، تو چلو پیچھے تم ٹی وی دیکھتے رہنا، فلمیں دیکھتے رہنا، میں تمہیں کیبل لگوا دیتا ہوں۔ ہاں جی، کیبل لگوا کے دے دی، اب پیچھے بیوی ہیں، بچے ہیں، وہ سارے صبح سے لے کر شام تک ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بندہ تم میں سے کوئی منکر کام دیکھے، بے حیائی کا کام دیکھے، دین کے خلاف کوئی عمل دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اس کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ گھر کا سربراہ، وہ سربراہ ہے، وہ ہر برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے جو اس کے گھر میں ہو رہی ہے۔ اگر وہ نہیں روک رہا تو اس کے اندر ایمان نہیں رہا۔ اس کے اندر ایمان نہیں رہا۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو پھر فبلسانہ، پھر اپنی زبان سے اس کو روکو، اس کو نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ اور اگر زبان سے بھی نہیں رکتا، اس کی حیثیت کمزور ہے، تو پھر زبان سے بھی یہ ہمت نہیں رکھتا کہنے کی، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو پھر اس کو دل سے برا جانو۔ زبان سے کہتا ہے، وہ مانتا نہیں، یا اس کو کہنے کی ہمت نہیں، بڑے مرتبے کا آدمی ہے، وہاں پہ اس کی چلتی نہیں، تو پھر اس کو دل سے برا سمجھو، اس کے عمل میں شرکت مت کرو۔ اگر اس کے عمل میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا تو پھر یہ بھی گناہ گار ہوگا۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا۔ اگر دل میں بھی اس کو برا نہیں سمجھتا، یا اس کے کاموں میں ساتھ برابر کا شریک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ تو فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم کرتے رہو، نیکی کے حکم کرنے میں ہی خیر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب تمہارے پاس ایک وقت آنے والا ہے، نیکی کا حکم دیتے رہو گے تو ٹھیک، ورنہ اغلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا، تمہارے اوپر کوئی عذاب مسلط کر دے گا، اور ایسا عذاب مسلط کرے گا، پھر تم دعائیں کرتے رہو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس نیکی کے حکم کو، امر بالمعروف کو، نہی عن المنکر کو چھوڑنے کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تمہاری دعائیں تمہاری قبول نہیں کرے گا، تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی، پریشان ہو گے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم اپنی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے ہوں گے، یہ وجہ ہے۔ آج میں ہوں، آپ ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے
محاسبہ کریں کہ ہم کس حد تک دوسروں کو کوئی کام کہتے ہیں بھی یار یہ کام غلط ہے، یہ نہ کرو، یہ فلاں کام نیکی کا کام ہے، یہ کر لو۔ کس حد تک ہم دوسروں کو دعوت و تبلیغ میں لگا رکھیں؟ کتنی دعوت ہم دن میں دیتے ہیں، کسی ایک کو دیتے ہیں، دو کو دیتے ہیں، تین کو دیتے ہیں، خود بھی بچتے ہیں یا نہیں بچتے؟ کہ کبھی ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمارے سامنے ساری ہماری صورتحال سامنے آ جائے گی کہ ہم کس پانی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور فرمایا ساتھ ساتھ جاہلوں سے اعراض کرتے رہو، کنارہ کش ہو کے رہو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، ہاں اگر تمہیں شیطان بھڑکانے کی کوشش کرے کسی معاملے میں، چپر لگانے کی کوشش کرے، بہکانے کی کوشش کرے، تو پھر فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پھر اللہ سے مدد مانگتے رہو، اللہ کی پناہ پکڑنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، شیطان میرا بہت بڑا دشمن ہے، میں اس سے نہیں بچ سکتا، تو مجھے طاقت دے گا اس سے بچنے کی، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے فاستعیذ باللہ کا، کہ اپنی کمزوری ظاہر کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اے اللہ میں نہیں بچ سکتا، تو مجھے بچا۔ انہ سمیع علیم، جب تم اللہ سے یہ دعا مانگو گے نا تو اللہ ہی تو ہے جو دعاؤں کو سننے والا ہے، اس لیے اللہ سے پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ انہ سمیع علیم، کیونکہ سننے والا بھی وہی ہے، جاننے والا بھی وہی ہے، وہی تمہیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، شیطان کے حملوں سے بچا سکتا ہے، چونکہ وہ جانتا بھی ہے تمہارے حالات کو۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جب کوئی شیطان گزرنے والا وہ تمہیں چھیڑ چھاڑ کر کے گزرے، تمہیں بہکانے کی کوشش کرے، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے تذکروا، فوراً وہ چونک جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں یہ شیطان کا حملہ ہے، فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ شیطانی حملہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ میرے دماغ میں آ رہا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اس شیطان کے حملے سے بچ جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، لیکن جو شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، تو شیطان ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور وہ شیطانی جو لوگ ہوتے ہیں جنات میں سے یا انسانوں میں سے، وہ ان کو مزید گمراہی میں کھینچتے ہیں۔ ثم لا یبصرون، اور پھر وہ ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہیں کرتے، بلکہ آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، گمراہی میں مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے۔ آج اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے کہ ہم برائی میں بڑھ رہے ہیں، نیکی ہم سے نہیں ہو رہی، تو پھر ہم سمجھ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم شیطان کے بھائی بن رہے ہیں یا متقی لوگوں کے اندر ہم جا رہے ہیں۔ اگر تو ہماری فوراً سوچ ہمیں آ جاتی ہے اور ہم اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تب تو ہمارا متقی لوگوں کی صف میں، لسٹ میں ہمارا نام آ سکتا ہے، اور اگر ہم مزید آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں گمراہی میں، غلط کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں، تو پھر ہمارا شمار شیطان کے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔